اتنے آئے سی تو انہوں نے آخیا بھی چلو جمعہ پڑھا دو، ماشاءاللہ بڑی علمی شخصیت ہے۔ تو سارے دوست کوشش کرنا 12:30 جڑا نا جنید صاحب تسی بھی کل جمعہ اتنے پڑھنا ہے انشاءاللہ 12:30 انشاءاللہ 12:30 تو 1:30۔ ناظم بھائی تسی بھی کل جمعہ اتنے پڑھنا ہے۔ ہاں جی تقریباً ہم عمر ہی جڑا نا ہاں انہیں فرق کوئی نہیں۔ جس وقت اسی انہوں کو پڑھیا نا انہوں نے داڑھی کوئی نہیں سی آئی ہے، ساڑھی تھوڑی تھوڑی آئی سی، انہوں نے کوئی نہیں سی آئی۔ ہاں ہاں تو اس واسطے 12:30 جڑا نا کل سارے دوستان نے عبدالجبار ہے کل انجن نہ کھولیں بس۔ ہاں انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ نے آج ایک بندہ بھیجا، انہیں آخیا جمعے تو بعد مہمان جنہیں بھی آنا بریانی بھی انہوں نے کھوائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بئس ما برا ہے اشتروا انہوں نے بیچا بھی اس کے بدلہ میں انفسہم اپنے آپ کو ان یکفروا کہ وہ انکار کریں بما اس چیز کا انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے بغیاً ضد کرتے ہوئے ان ینزل اللہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنا فضل علی من یشاء جس پر چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے فباءوا پس وہ لوٹے بغضب علی غضب غضب پر غضب کے ساتھ وللکافرین اور
کافروں کے لیے عذاب ہے مہین ذلیل کرنے والا، بئس ما برا ہے، اشتروا انہوں نے بیچا، بھی اس کے بدلہ میں، انفسہم اپنے آپ کو، ان یکفروا کہ کفر کیا، بما اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی، بغین ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنا فضل، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ لوٹے، بغضب علی غضب غضب پر غضب کے ساتھ، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب ہے مہین ذلیل کرنے والا، بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں پیچھے سے یہودیوں کا تذکرہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل جو ہیں غلاف میں ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا غلاف سے مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ کی باتوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، یا دوسرا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دل جو ہیں، جو ہمارے پاس علم ہے، نالج ہے، وہ اس کے ساتھ ہمارے دل بند ہیں، اور تم ہمیں جتنا بھی سمجھا لو ہمیں تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے دلوں پر جو غلاف ہے یہ غلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے ان پر، اور بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اور میں نے اس دن بتایا تھا کہ یہودیوں میں 13 یا 14 لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کیا۔ عیسائی جو ہیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اسلام قبول کیا ہے، مشرکین نے، لیکن یہودی جو تھے بڑے تھوڑے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور مدینہ کے یہودی جو تھے وہ دعا کیا کرتے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر کے لوگ مشرکین اوس اور خزرج والوں کے خلاف لڑائی کے لیے کہ ان قریب اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے جس کے بارے میں جس کی بشارتیں ہم نے تورات انجیل میں پڑھی ہیں، وہ نبی آئے گا تو ہم اس کے لشکر میں شامل ہو کر تمہارے ساتھ جہاد کریں گے، تمہیں ماریں گے، تمہیں قتل کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ اور انکار کیوں کیا؟ بئس ما، اللہ رب العزت نے فرمایا بہت برا ہے، اشتروا بھی انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اس چیز کے بدلہ میں، ان یکفروا بما انزل اللہ کہ جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اس کا انکار کر دیں، اس کے ساتھ کفر کر دیں، یعنی جو قرآن اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اس کا انکار کر دیں۔ کس وجہ سے؟ بغیاً، صرف ضد کی وجہ، صرف ضد تھی اور کوئی مقصد نہیں تھا، صرف ضد اور حسد کی وجہ سے کہ یہ اولاد اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے، اولاد اسماعیل سے آئے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ینزل اللہ من فضلی، یہ نبوت جو ہے یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ بندہ خود محنت کر کے نبی بن جائے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ سورہ زخرف میں ہم آگے 25ویں پارے میں پڑھیں گے، مشرکین کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ کہنے لگے ایک مرتبہ کہ اللہ رب العزت نے اس یتیم کو نبی بنا دیا۔ اللہ رب العزت کو طائف کے سرداروں میں کوئی نظر نہیں آیا، مکے کے
چودھریوں میں اللہ کو کوئی نظر نہیں آیا اور اللہ رب العزت نے ایک یتیم کو غریب کو جو ہے نا نبی بنا دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ينزل اللہ من فضلی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنا فضل جو ہے نا وہ نازل فرماتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ غضب در غضب میں لوٹے، یعنی کتنے کی پہلے بچنے کو انہوں نے معبود بنایا تو اللہ کا غضب نازل ہوا، پھر انبیاء کو قتل کرتے رہے اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، اور اسی طرح پھر تورات میں انجیل میں تحریف کی جس کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا حسد بغض کی وجہ سے، اور قرآن کا انکار کر دیا، تو پھر جو ہے نا اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق بن گئے۔ تو یہ اور تکبر کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جن لوگوں نے میری عبادت سے تکبر کیا تو انہیں ذلیل کر کے میں جہنم میں داخل کروں گا۔ تو یعنی آپ کی نبوت کو نہ ماننے کی وجہ صرف حسد بغض اور تکبر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح ترمذی میں، آپ نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت، آپ نے فرمایا جتنے بھی متکبرین ہیں دنیا میں تکبر کرنے والے ہیں کل قیامت کے دن آپ نے فرمایا ان کو چیونٹیوں کی شکل میں اللہ میدان حشر میں جمع فرمائے گا، یعنی مکمل انسان جیسی شکل و صورت ہوگی لیکن جسم چیونٹی کے برابر ہوگا، اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے دنیا میں تکبر کیا اپنے علم کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، جس نے بھی تکبر کیا، کیونکہ تکبر یہ اللہ رب العزت کی چادر ہے، اور جو انسان تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ کی عزت کو ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو جس نے بھی تکبر کیا، اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کتاب الایمان میں، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس انسان کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہے اسے جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ پسند کرتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، اس کے کپڑے اچھے ہوں، یہ تکبر تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبریاء بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان کو حق کا پتہ چل جائے تو پھر تسلیم نہ کرے، پھر نہ مانے، حق کا پتہ ہونے کے باوجود بھی تسلیم نہ کرے، یہ تکبر ہے۔ جس طرح یہودیوں کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، صرف تکبر کی وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا حق کا پتہ چل جائے پھر انسان تسلیم نہ کرے، یہ تکبر ہے۔ اور دوسری چیز وغمط الناس، لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ تو کمی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، تو لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس انسان کے دل میں یہ دو چیزیں آ جائیں آپ نے فرمایا جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ تو یہودیوں میں تکبر تھا جس کی وجہ سے، اور آپ نے فرمایا متکبرین کو اللہ قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں، چیونٹیوں کی جسامت میں اللہ جمع کرے گا، اور پورا میدان حشر ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے گا اور عبرت کا نشان بنائے گا، اور اللہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرتے تھے، یہ ایک ہی ذات ہے۔ دو گناہ جو ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دو کاموں سے منع کیا تھا، کیا میرے بیٹوں ایک شرک نہیں کرنا اور دوسرے نمبر پر تکبر نہیں کرنا، اور کام اللہ نے کیا ہے آپ اس کی نسبت اگر غیر اللہ کی طرف کر دیں تو وہ شرک ہے، اگر آپ اس کی نسبت اپنی طرف کر دیں کہ یہ میں نے کیا، یہ میری اسٹرگل ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری کوشش ہے، تو یہ تکبر ہے۔ حالانکہ جو بھی اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا شان ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ کتنے ہی ہم سے ذہین فتین سب کچھ ہے لیکن بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اگر رزق دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے تو اس کا ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات جو ہے نا اپنی جانوں کا سودا کرنا، تعصب کی وجہ سے یہودیوں نے ایسا کیا کہ اپنی جانوں کا سودا
اپنی جانیں جو ہے نا وہ جہنم کا ایندھن بنا دی۔ اور اس آیت سے کافی سارے مسائل محدثین نے مفسرین نے اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حسد انسان کو حق قبول کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ حسد جو ہے جب کسی انسان میں آ جائے تو انسان حق قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ حسد بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے حق کی راہ میں۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی نازل کردہ کسی بھی کتاب یا حکم کا انکار کفر ہے۔ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب جو ہے اس کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان کا انکار جو ہے نا وہ بھی کفر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، کسی قوم کا پیدائشی حق نہیں ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے تو اس کو نبوت ملے گی۔ جس طرح ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے نا سید کی سین کو سلام ہے، بس سید نام ساتھ لکھنا ضروری ہے، بس اس کے بعد آپ کو نماز کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یعنی میدان کرب و بلا سے صرف امام زین العابدین رحمہ اللہ بچے تھے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ بچے تھے، ان کی نسل سے آگے جو ہے نا سید چلے ہیں، اور جدھر وہ رہے ہیں ادھر سید ہے نہیں ہیں، ادھر بہت تھوڑے ہیں۔ سارے سید پاکستان برے صغیر جڑا نا ایتھے ایٹ پٹو تو جناب تمہیں سید نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، وہ امام حسن عسکری رحمہ اللہ آل رسول کے چشم و چراغ تھے۔ تو ایک عورت جو تھی نا اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں آل رسول سے ہوں۔ وقت کے حکمران کے پاس جو ہے نا فیصلہ چلا گیا، تو کہنے لگے کہ اس وقت کو آل رسول میں سے ہے، پتہ چلا کہ امام غالباً آپ مجھے نام کنفرم نہیں ہے، میں دیکھ کر بتا دوں گا کہ امام حسن جو ہے نا وہ موجود ہیں، یا امام علی رضا یا امام حسن، دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ موجود ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو بلا کر کہنے لگا کہ کیسے پہچان ہوگی کہ اگر کوئی کہے کہ میں سید ہوں؟ تو امام حسن جو تھے نا وہ فرمانے لگے کہ اس کا تو کام ہی بڑا آسان ہے، جنگلی کوئی درندہ لے کر آئیں، شیر چیتا، اور جو کہے میں سید ہوں اس کے آگے ڈال دیں، اگر اصلی سید ہوا تو شیر اس کو کچھ نہیں کہے گا، اگر نقلی سید ہوا تو شیر اس کو کھا جائے گا۔ اس عورت کو بادشاہ نے بلایا، کہنے لگا کہ یہ امام صاحب نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جنگلی درندہ ہم لے کر آئے ہیں، تو کہتی میں سیدہ فاطمہ کی نسل سے ہوں، تو جو شیر کے آگے ڈالتے ہیں، اگر تو اصلی سید ہوا تو اصلی سید ہوئی تو بچ جائے گی، ورنہ انہیں جس وقت سنیا نا تو انہیں مکر گئی، انہیں آخیا جی میں جڑا نا غلط بیانی کیتی ہے، میں جھوٹ بولیا۔ لیکن ہاں جی، تو ادھر ہی کوئی جو ہے نا لوگ موجود تھے شرارتی قسم کے، کہنے لگے کہ یہ امام صاحب جنہوں نے یہ فلسفہ یہ اصول بیان کیا ہے ان کو آگے ڈال کر دیکھیں، ان کو آگے ڈال کر دیکھیں۔ امام صاحب فرمانے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جنگلی درندہ ایک شیر لایا گیا اور امام صاحب کو اس کے پنجرے میں رکھ دیا، شیر ان کے پاس آیا اور ان کو سونگا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، اور اس منظر کو دیکھ کر بڑے لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو آج اگر یہ امام صاحب والا اصول رکھا جائے کہ جیڑا آکھے میں سید ہاں جی، شیر لے آ کے ہاں جی ایک شیر لے آ کے وہ اگے جڑا نا ہاں جی بہتے جڑے نا انہوں نے پاج جانا بھی اسی جڑا نا سید نہیں، اسی جڑا نا معافی چاہنے۔ اللہ رب العزت ہماری قوم کو سمجھ عطا کرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان یکفروا بما، تو بیان کر رہے تھے کہ نبوت جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت کسی قوم کا یہ پیدائشی حق نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن نبوت اللہ نے ان کو میں سے ایک کو ہی دی، سیدنا یوسف علیہ السلام کو۔ اگر پیدائشی حق ہوتا تو 12 کے 12 ہی نبی بنتے، لیکن نبوت اللہ رب العزت نے ایک یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ تو اسی طرح لیکن ہمارے ہاں اللہ رب العزت معاف فرمائے بس سید ہے، نہ اس کی شکل آل رسول والی ہیں اور نہ جناب نماز کا دین کا کوئی اسے علم نہیں ہے۔ ایسے لوگ
لوگ بھی اپنے آپ کو سید کہتے ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ تعصب اور قوم پرستی ہدایت کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ تعصب اور قوم پرستی، بس میری قوم جو ہے نا جدھر ہے میں نے ادھر ہی رہنا ہے، تو اسی طرح تعصب یہ حق کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد اس کا انکار سخت گناہ ہے۔ جب حق واضح ہو جائے، اللہ نے حق واضح کر دیا قرآن کی صورت میں، نبی پاک کی سیرت اور کردار کی صورت میں، تو پھر جو ہے اس کو ماننا نہ اس کا انکار کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے لیے حق واضح کر دیا حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میری سنت ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میری اطرت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم دین کو تلاش کریں گے تو دین پر چلنا، دین کو تلاش کرنا بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل سے بلند مقام عطا فرماتا ہے، اس پر اعتراض جائز نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کر دے، بلند مقام عطا کر دے۔ وہ چاہے تو غریب اور ماڑے کے بچے کو اوپر لے جائے، اور چاہے تو بڑے بڑے ذہین فتین جو ہیں ان کے جو بچے ہیں اللہ رب العزت ان کو کچھ بھی نہیں آتا، کتنے ہی ایسی جو ہے نا مسالے موجود ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ اور ساتواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کفر اور حق سے دشمنی اللہ کے غضب کا سبب بنتی ہے۔ کفر اور حق سے دشمنی، ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ حق قبول نہ لیکن دشمنی بھی نہ کریں۔ بعض لوگ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ حق قبول بھی نہیں کرتے، ساتھ ساتھ دشمنی بھی کرتے ہیں، حق کو مٹانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب سے مراد جو ہے نا وہ یہودی ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت کا غضب، اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان یاد رکھیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی آل رسول کے چشم و چراغ تھے، سیدنا عباس کے بیٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا چچا زاد بھائی تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر میں نظر کمزور ہو گئی تو حکیم طبیب کہنے لگے کہ آپ کا علاج کریں گے لیکن چند دن نماز آپ کو چھوڑنی پڑے گی، چند دن نماز چھوڑنی پڑے گی، سجدہ کریں گے تو پھر آپ کی نظر کا دوبارہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نظر کا جانا مجھے منظور ہے لیکن نماز چھوڑنا مجھے منظور نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لقی الصلاۃ متعمدا، کہ جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس کے ساتھ ناراض ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا اس پر۔ تو اس لیے آنکھیں چلی جائیں یہ مجھے منظور ہے لیکن اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو یہ مجھے کسی صورت بھی منظور نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس حوالہ سے غور و فکر کرنی چاہیے کہ کتنی نمازیں چھوڑ کر ہم اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو یہودیوں نے کیا تھا، اور ہم مسلمان بھی ہوں اور اللہ کے غضب کو بھی دعوت دیں تو یہ اللہ رب العزت معاف فرمائے بڑی غلط چیز ہے۔ اور آٹھواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ آخرت کو دنیا پر قربان کرنا بدترین سودا ہے، کہ انسان آخرت کی وجہ سے اور آخرت چھوڑ کر دنیا جو ہے نا اس کو اہمیت دے۔ اور آج مجموعی ہماری صورتحال یہی ہے ہمارے مسلمانوں کی کہ صرف دنیا کے لیے ہم جی رہے ہیں اور آخرت کو بالکل ہم نے فراموش کیا ہوا ہے۔ آخرت کے حوالہ سے ہماری نہ فکر ہے، نہ محنت ہے، نہ کوشش ہے، اور آخرت کے حوالہ سے سوچتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت معاف فرمائے دن بھی دنیا، رات بھی دنیا، فکر بھی دنیا، جاگتے بھی دنیا، اٹھتے بھی دنیا، دنیا سے آگے ہماری سوچ جاتی نہیں ہے۔ نماز رہ گئی دنیا کی وجہ سے، قرآن رہ گیا دنیا کی وجہ سے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے دنیا کی وجہ سے، اور اسی طرح دھوکہ کیا دنیا کی وجہ سے، فراڈ کیے دنیا کی وجہ سے، اور سودی کاروبار کیا، رشوت بے ایمانی اور بہنوں کا بھائیوں کا حق کھایا، ظلم کیا، یہ
سارا کچھ دنیا کی وجہ سے کیا، کیونکہ آخرت کو ہم نے بلا دیا ہے۔ جن کو آخرت یاد تھی وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھا کرتے تھے کہ کہیں میرا کوئی قدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف نہ چلا جائے۔ اور سیدنا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک دن سیدہ عائشہ سے کہنے لگے کہ ابو سفیان بن حارث نے اسلام آخر میں قبول کیا ہے، لیکن نیکی کی بڑی فکر ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے آتے ہیں اور مسجد سے سب سے آخر میں جاتے ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا، ان کے رشتہ دار جو عزیز سے ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو فرمانے لگے رونے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں نے اللہ رسول کی ایک بھی نافرمانی نہیں کی۔ ایک طرف یہ لوگ تھے اور ایک طرف ہم ہیں کہ جن کا ایک ایک منٹ جو ہے نا وہ خطاؤں میں اور غلطیوں میں گزرتا ہے۔ اور نوواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اہل ایمان کو حسد سے بچنا چاہیے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ آج ہر تیسرا مسلمان جو ہے جادو ٹونا شیاطین حسد بغض نظر بد ان چیزوں کا شکار ہے، اور وجہ حسد ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اور اللہ کی تقسیم پر ہم راضی ہو جائیں تو یہ حسد بغض ہر چیز ہمارے اندر سے نکل جائے۔ ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اس نے دیا ہے، یا اللہ جیسے اس کو تو نے دیا ہے۔ رشک جائز ہے، رشک کیا ہے کہ یا اللہ جیسے تو نے اس مسلمان بھائی کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، مجھے بھی ایسے عطا کر دے، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ حسد کیا ہے کہ یا اللہ حسد کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یا اللہ اس سے ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، دوسری صورت ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے کول بھی نہ آوے تے ایرے کول بھی نہ رہے۔ یہ بدترین صورت ہوتی ہے کہ میرے کول بھی نہ آوے ایرے کول بھی نہ رہے۔ آج اللہ رب العزت معاف ہمارے ماحول معاشرہ میں جو حسد چل رہا ہے نا وہ اسی قسم کا ہے کہ میرے پاس بھی نہ آئے، اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے، اور اس کے لیے بہت کوششیں کی جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت معاف فرمائے گلی گلی میں ایسے پیر بیٹھے ہیں جو 500 2000 جو ہے نا لیں گے اور جادو ٹونا شیاطین کے ذریعے جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دیں گے۔ اور 10واں مسئلہ یہ ثابت ہوا آگے سے پھر دفاع نہیں ہے، حفاظت نہیں ہے، صبح شام کے اذکار نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، جس کی وجہ سے شیاطین جو ہے نا مسلط ہو جاتے ہیں۔ 10واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کافروں کے لیے آخرت میں ذلت امیز عذاب تیار ہے، وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا ذلت امیز اللہ رب العزت نے عذاب تیار کیا ہے۔ اس لیے یہ دنیا 4 دن کی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن بڑے ہی نادان لوگ ہیں ہم کہ جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، دنیا کی ہر چیز عارضی، آخرت کی ہر چیز ابدی ہمیشہ رہنے والی۔ لیکن یہ بڑا خسارے کا سودا ہے، یہ چند دن کی دنیا ہے، اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا را کوشش کریں آخرت جو ہے نا اس کو ہر معاملے میں ترجیح دیا کریں، اپنا ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر رکھیں۔ زبان اگر کھولنی ہے تو سوچیں کہیں اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی والا تو کلمہ میری زبان سے نہ نکل جائے۔ ہاتھ اٹھانا ہے تو دیکھیں کہیں میرا ہاتھ اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف تو نہیں جا رہا، تو ایک ایک چیز کا خیال کیا کرے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کس قدر صحابہ خیال کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں جب سے دائیں ہاتھ سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے اس دن سے لے کر مرتے دم تک، فرماتے میں نے کبھی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا کہ میرا یہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ لگا ہے۔ کس قدر ان لوگوں میں حیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا، اور کس قدر ان کو خیال تھا۔ لیکن آج ہم جو ہے اللہ رب العزت معاف فرمائے، حالات بڑے ہی خطرناک ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، اور اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ووٹ منگن والی گل نہیں دینے